حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر فاروق جس کے بارے میں ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اگر دنیا میں 10 سال مزید ہوتی تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا، ختم ہو جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ آتے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑتے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب و عمر بن الشام، یا اللہ ان دو عمروں میں سے ایک کو اسلام سے مالا مال کر دے، یا اللہ ان کے دل کے اندر قرآن کو ڈال دے، یا اللہ ان کے دل کے اندر فرمان مصطفیٰ کو ڈال دے، یا اللہ ان کے دل کے اندر کلمہ طیبہ کو ڈال دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہتے ہیں اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، او میرے محبوب اگر آپ اوس کا لفظ نہ کہتے میں دونوں کو مسلمان کر دیتا۔ ہدایت کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ ہدایت کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ جس کو میرا رب چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو نہیں چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، ادھر عمر تلوار لے کر آ رہا ہے، تلوار لے کر آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ راستے میں ایک صحابی نے کہا پہلے اپنے گھر کی جا کر خبر لے، تیرے بہن اور بنوئی دونوں اسلام سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر قرآن کو فرمان مصطفیٰ کو ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر کلمے کو ڈال دیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے گھر کی طرف جاتے ہیں، لیکن قربان جاؤں بہن پر، بہن اندر اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے، بہن اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں پہ آواز لگی، مزید غصہ سخت ہو جاتا ہے۔ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کہتی ہے بھائی السلام علیکم، بھائی بالکل خاموش ہے۔ بہن کہتی ہے کئی بالوں کا یا عمر، او میرے عمر، او میرے بھائی کئی باقی تیرا کیا حال ہے، او میرے بھائی تم کیسے ہو؟ لیکن عمر خاموش ہے۔ عمر کہتا یہ بتلانا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر ابھی اسلام قبول نہیں کیا، بہن کو مار مار کر بہن خون کے اندر لت پت ہو جاتی ہے، اور بہن ایک بات کہتی ہے او میرے بھائی جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے، سبحان اللہ، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اس خطاب کی میں بیٹی ہوں، میں قرآن کو نہیں چھوڑوں گی، میں فرمان مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گی، میں حضور کی محبت کو نہیں چھوڑوں گی۔ اگر حضور مل گئے تو ساری کائنات مل گئی، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کہہ دو سبحان اللہ، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں وہ ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے۔ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کو مار مار کر تھک جاتے ہیں، لیکن بہن کے دل کے اندر قرآن اتر چکا تھا، فرمان مصطفیٰ اتر چکا تھا۔ عمر نے کہا کہ تجھے اتنا مارا لیکن تو نے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ آج بھی جو دنیا والے ہیں قرآن والوں کو مار رہے ہیں، لیکن یاد رکھو اسلام کے اندر قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے۔ آج فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے اندر جو وہاں پر نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، اسرائیلی فوج ان کو مار رہی ہے تاکہ اس قرآن کو چھوڑ دیں۔ دنیا والے ہم کو جو بھی کہیں، دہشت گرد کہیں، دقیانوسی کہیں، قرآن کو ہم نے نہ پہلے چھوڑا تھا نہ ہم چھوڑتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ آئندہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے لیے مرنا ہوا مر جائیں گے،
مٹنا ہوا مٹ جائیں گے، لیکن قرآن کو سینے سے لگائیں گے۔ میرے دوستو، جس نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا اللہ نے اس کو اونچا کر دیا، جس نے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اللہ نے اس کو اونچا کر دیا، جس نے قرآن سے جو قرآن سے دور ہو گیا رب اس سے دور ہو گیا، اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا، بہن کو مار مار کر تھک گئے، کہا کہ بہن وہ کون سی کتاب ہے؟ بہن نے کہا میرے بھائی یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے 2 سورتوں کو پڑھا، ایک کا نام ہے سورۃ طٰہٰ اور ایک کا نام ہے سورۃ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پڑھا تو فرشتوں نے کہا کتنے عظیم وہ لوگ ہوں گے، کتنے وہ اعلیٰ لوگ ہوں گے، کتنے وہ عرفہ لوگ ہوں گے، کتنے وہ بلند و بالا لوگ ہوں گے، کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، کتنے وہ مقدر والے لوگ ہوں گے کہ جن کے سینوں کے اندر یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ قاری الیاس صاحب کی طرح مصلے پر کھڑے ہو کر وہ قرآن سنائیں گے، قاری زبیر صاحب کی طرح مصلے پر کھڑے ہو کر وہ قرآن سنائیں گے۔ فرمایا کتنے وہ عظیم لوگ ہوں گے کہ جو مصلے پر کھڑے ہو کر قرآن سنائیں گے، جو فرمان مصطفیٰ کو پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے پڑھا۔ عمر فاروق نے کہا کہ بتلا کون سی کتاب ہے؟ فرمایا کہ بھائیا یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بے وضو کبھی ہاتھ لگا سکتے نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ بھائیا جاؤ پاک ہو کر آؤ، غسل کر کے آؤ۔ جب حضرت عمر فاروق غسل کر کے پاک ہو کر آئے، بہن کے سامنے بیٹھ گئے، بہن نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تھک تو نہیں ہے؟ جو حضرات تھک کے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ بہن کے سامنے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ادب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ادب سے دین آتا ہے۔ مولانا ادب سے دین آتا ہے، ادب کر بے ادبی سے بازا محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ جس کے پاس علماء کا ادب ہے، جس کے پاس قرآن کا ادب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، جس کی محبت علماء کے ساتھ ہے کل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہی کے ساتھ جنت میں۔ جس کی محبت علماء کے ساتھ ہے۔ قرآن سامنے ہے، حضرت عمر فاروق بہن کے سامنے آگے قرآن بہن نے شروع کیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ اس آیت پر بولتی اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ حضرت عمر فاروق نے جب قرآن سنا جھوم گئے، خوشی سے مسرت کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ او میری بہن، جس حضور کو میں شہید کرنے کے لیے آیا تھا اب مجھے اس حضور کے قدموں میں لے کر جا، اس حضور کے قدموں میں لے کر بٹھا جا۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں جو شاعر ہے، حضرت صاحب دیر تو نہیں ہوگی، کتنا ٹائم ہے؟ کتنا ٹائم لاؤں؟ 10 منٹ لاؤں، ایک اور کا ضرورت ہے، خدوائیاں اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاعر نے کیا کہا، تم نے یارو مبارک وہ عمر ابن خطاب آیا، کہ سبحان اللہ۔ عمر کے جانے والوں، الحمدللہ ہم سارے صحابہ کو ماننے والے، اللہ کا شکر ہے۔ کوئی غوث ابدال کتب جتنا بھی بڑا بن جائے، غوث پاک سمیت صحابی کا مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کی کتنی بڑی شان ہے، صحابی کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تمہیں یارو مبارک عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا
پر کے ناموں پر وہ آیا ہے تو آنے دو خدا کا انتخاب